کیونکہ بہت سے لوگ شعبان پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یار یہ کیا اٹھتے ہیں بڑی راتوں کو، اور یہ کیا ہوا، یہ اللہ معاف کرے، ان سے ہمیں کیا لینا، بہر تو جیسا منہ تو وسیع ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی اس بات کی کہ یہ حضور کی سنت کو ادا کریں. اس کو تو نہیں انکار کر سکتے نا جو میرے نبی نے فرمایا، اس کو بھی انکار کریں گے تو پھر بیکار ہے. بخاری شریف کے اندر ام المومنین حضرت عائشہ کتاب الصوم رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں صاحبہ، یہ فرماتی ہیں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے مسلسل روزے، ظاہر فرض ہیں، سب رکھتے تھے، اور کسی اور ماہ نہیں، ماہ سوائے شعبان المعظم کے، یعنی کسی اور ماہ سے مراد نوافل کے روزے، تو کسی اور ماہ میں اتنے متواتر کے روزے نہیں رکھتے تھے مسلسل جتنے شعبان المعظم میں رکھتے تھے. شعبان المعظم آتا تھا تو آپ کا روزہ ایسا ہوتا تھا کہ ناگا ہی نہیں، جیسے رمضان. حالانکہ سرکار علیہ السلام نے امت کو تھوڑا منع فرمایا، اس صحابہ کو بھی کہا نہیں تم نہیں رکھنا، تم آخر کے روزے چھوڑ دینا تاکہ کنٹینیوٹی نہ ہو رمضان اور شعبان میں، اور تمہیں تھوڑا آرام 2-4 دن مل جائے تو رمضان کی تیاری کرو. اصل تو رمضان ہے، اصل تو رمضان کی تیاری، شعبان ہے ہی رمضان تیاری کا مہینہ، تو اس میں تیاری کر سکو. ورنہ خود حضور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اب دیکھیں اسی ضمن میں ایک بات یاد آ گئی، حدیث پاک، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے انہی شعبان المعظم میں آخری دنوں میں وصل کے روزے رکھنے شروع کر دیے. وصل کیا ہوتا ہے؟ مسلسل روزے رکھنا، 24 آورز، کوئی کھانا پینا نہیں. اب 24 آورز میں آپ جتنے دن رکھو تو کنٹینیوڈ ہے نا، کھانا ہے ہی نہیں، سحری ہے ہی نہیں. تو حضور علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیے، یا حدیث سنتے ہیں نا وصل کے روزے رکھنے شروع کر دیے. تو کیا ہوا، جب 3 دن 2 دن گزرے حضور رکھ رہے، صحابہ تو دیکھیں نا، آپ صحابہ تو پیروی کرنے والے نا، حضور کی اداؤں پہ مرنے والے، ہم کیا، سبحان اللہ. حضور تو جانتے تھے صحابہ کہ سرکار کیا کر رہے ہیں، کچھ نہ کھا رہے ہیں، نہ روزہ کھول رہے ہیں، نہ کچھ، سرکار روزہ رکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے طور سے بھی ہم بھی یہی رکھیں گے بھائی. تو حضور کی نقل کرتے ہوئے انہوں نے بھی وصل کے روزے یہ والے رکھنے شروع کر دیے مسلسل 24 آور. ایک دن تو رکھ لیا، دوسرے دن بھی رکھ لیا، تیسرے دن جب مسجد آیا تو ایک وہاں گر رہا ہے، ایک یہاں گر رہا ہے. حضور علیہ السلام فرمایا کیا ہو گیا تم کو، یہ کمزوری کیا ہو گیا، کھانا کچھ نہیں، کھانا نہیں کھاتے، کیا کر رہے ہو؟ نکاحت میں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اصل میں آپ جو روزے رکھتے ہیں نا، ایسے ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی ایسے ہی روزے رکھیں، وصل پاک کے وصل والے روزے ہم بھی رکھیں، ہم بھی نہ سحری کرے نہ کچھ کرے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ حدیث پاک، اب یہ حدیث پاک کو سمجھو اور اپنی عقیدہ درست کرو. بخاری پڑھی تھی میں نے، اندھوں کو نہیں نظر آتا تو سنیں. حضور علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، ایوکم مثلی، کیا تم میری مثل ہو، یہ جملے حدیث کے، کیا تم میرے اپنے آپ کو میری مثال بنتے ہو؟ سرکار تو خیر البشر ہے نا، تم اپنے آپ کو بشر کہتے ہو، دیکھ لو مثال. سرکار فرمایا تم میری مثل نہیں ہو. سنو، مجھے تو اللہ تعالیٰ خلوت میں کھلا بھی دیتا ہے، پلا بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ محدثین یہاں پہ حاشیہ لکھتے ہیں کہ کھلانا پلانا ایسا نہیں کہ جناب بریانی آ رہی اور یہ آ رہا، وہ نہیں. جس طرح فرشتے کھاتے پیتے ہیں نا، نور ہی فرشتے، تو میرے سرکار بھی نور ہے نا، نور بھی ہیں، بشر تو ہے، نور بھی ہیں. یہ نوری صرف جب آتی ہے تو اللہ خود اپنے طور پہ اللہ کی شان کے مطابق کیا کھلاتا ہے کیا کھاتا ہے، یہ محبوب جانے محب جانے. تو یہ منع کیا اور کیا فرمایا، ایوکم مثلی، تم کہتے ہو یہ ہماری مثل نبی، ارے یہاں سرکار فرمایا تم میری مثل ہو کیسے سکتے ہو، سبحان اللہ. تو یہ وصال کے روزے بھی اسی ماہ رکھتے تھے کثرت سے. اب آپ دیکھیں 2 حدیثیں